ایک مفتی صاحب ہیں تو وہ بیان کر رہے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ جو مناتے ہیں تو آپ کی ولادت کی تاریخ 12 تاریخ نہیں ہے. میں نام بھی لے لیتا ہوں، مفتی طارق مسعود. سوشل میڈیا پہ اس نے ایک بیان دے دیا اور ایک فتنہ نیا وہ بندہ کھڑا کرتا رہتا ہے امت میں، کلمہ پڑھنے والوں میں. آپ کو یاد ہوگا کچھ مہینہ پہلے اسی بندے نے کہا تھا نعوذ باللہ امی کا معنی ہوتا ہے جاہل، ان پڑھ، جس کو لکھنا بھی نہیں آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا بھی نہیں آتا تھا. یہی وہ بندہ ہے. اب عید میلاد پہ جو ہے وہ پھر شروع ہو گیا اور اس نے کہا کہ 12 ربیع الاول شریف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے ہی نہیں. اب جو بچے سنے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے. تو میں تو اکثر سمجھاتا رہتا ہوں کہ آپ اس عالم کا صرف بیان سنا کریں کہ جس کا بیان سن کے حضور کے عشق میں اضافہ ہو جائے. بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو، اسی عالم کا بیان سنیں آپ. صرف محبت کی باتیں سنیں آپ بس. اور پھر دوسرا اسی میں اس نے کہا کہ وہ 2 ہی عید تھی اور تیسری عید کہاں سے نکال لی. یہ تیسری عید تھی کہاں سے نکال لی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم 2 ہی عید آپ کہتے ہو، یہ تیسری عید کہاں نکال لی. ہم کہتے ہیں یہی عید تو عید ہے، یہی ایک ہی عید تو عید ہے. اصل عید یہی ہے. وجہ کہ اگر یہ عید نہ ہوتی نہ تو عید الفطر ہوتی نہ عید الاضحیٰ ہوتا. نہ ہم ہوتے نہ آپ ہوتے، نہ یہ کائنات کا وجود ہوتا، نہ یہ زمین و آسمان ہوتے. تو یہ جو عید ہے جس کو کہہ رہے ہو کہاں سے نکال لی، میں کہتا ہوں یہی عید تو عید ہے. وہ کہتا ہے وہ عید لفظ جو ہے اصطلاح میں عید کا جو ہے وہ شرعی 2 ہی عید ہے. آپ عرب میں جائیں، میں وہاں کے شیوخ سے ملا اللہ کی توفیق سے. میں علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ ہیں، پردہ فرمائے گئے، ان کے بیٹے اس وقت ہیں. تو جب میں پہلی مرتبہ عمرے پہ گیا تو محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے گھر میں ہوتا ہے تو میں اس میں شریک ہوا پہلی مرتبہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں. پہلے وہیں پہ تھا مسجد نبوی شریف کے جس بغل میں آپ کا گھر تھا، باب جبریل کی طرف امام اہل سنت آپ کے گھر پہ قیام فرماتے تھے. مگر توسیع ہوئی جب تو پھر آپ کو تھوڑی دور پہ گھر دیا گیا. تو میں اور حضور ساحل ملت حضور علامہ قاری اسلام اللہ صاحب العزیزی خلیفہ حافظ ملت، تو ان کے ساتھ میں گیا تھا. تو حضرت مجھے لے کے گئے، تو میں وہاں شیوخ سے ملا اور کچھ ہماری بہت ساری ان سے باتیں بھی ہوئیں. تو میں یہ عرض کر دوں کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ جو دلیل دی جاتی ہے نا کہ دیکھیں مکہ میں تو نہیں ہوتا ہے، مکہ شریف میں تو نہیں ہوتا ہے. تو مکہ شریف میں ہی نہیں پوری دنیا میں میلاد ہوتا تھا. 1924 کے بعد بند ہوا ہے. 1924 کے بعد بند ہوا ہے. یہ 2000 چل رہا ہے نا، 2025، 100 سال تقریباً ہوئے ہیں. تو اسلام یہ 100 سال میں آیا ہے کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا ہے. تو ہم یہ 100 سال والی باتیں دیکھیں گے، 1400 سال والی باتیں دیکھیں گے. اور اس 100 سال کو آپ نکال دیں، میں جتنے حوالے آپ کو چاہیے میں دے دوں. پوری دنیا میں محفل میلاد ہوتا تھا، پوری دنیا میں، پورے ورلڈ میں، مصر میں، شام میں، یمن میں، دمشق میں، فلسطین میں، پوری دنیا میں محفل میلاد ہوتا تھا. بند ہونے کی تاریخ 100 سال ہے. اور ہم جو اسلام مانتے ہیں یہ 100 سال والا اسلام نہیں مانتے. ہم اس اسلام کو مانتے ہیں جو تاجدار کائنات لے کے آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. تو خیر میں وہ بات عرض کر دوں کہ انہوں نے کہا 12 کو آپ کی ولادت نہیں ہے. میں آپ سب کو بتا دیتا ہوں واضح طور پہ، کسی کے ذہن میں کوئی اشکال ہو. صرف اس ایک نقطے پر، صرف ایک رات میں نے جب یہ کلپ بچے نے میرے پاس بھیجا، اس پر دلیل جب میں لکھنے بیٹھا، حالانکہ مجھے فجر ہو گئی، اذان ہونے لگی تھی، مگر صرف ایک رات میں نے 170 کتابوں کا حوالہ لکھا ہے. اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ کبھی بھی کسی سے ڈرا اور خوف محسوس نہ کیا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 تاریخ کو ہے. اس پر میرے پاس لکھی ہوئی جو دلیل ہے اس کی تعداد ہے 170. 170 اور یہ میں نے صرف ایک رات میں لکھا ہے.
اب اس کے لیے کیا ہوتا ہے، آپ کو بولنے میں بڑی آسانی ہے، علماء یہاں بیٹھتے ہیں، مجھے سنتے ہیں، وہ جانتے ہیں، اہل علم کا شغف ہے، وہ جانتے ہیں کہ ایک مسئلے کو ڈھونڈنے کے لیے کتنی کتابیں آپ کو پڑھنی پڑتی ہیں۔ اگر میں نے 170 کتابوں کے حوالے لکھے ہیں تو مجھے پڑھنا کتنا پڑا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب کچھ حوالے میں دے دیتا ہوں۔ حوالے میں نے چونکہ ابھی میں نے ڈائری سے نوٹ کر لیا ایک پیج پہ، تو میں نے چونکہ وہ جماعت دیوبند کے ایک عالم ہیں تو انہوں نے یہ اعتراض کیا ہے، تو ہم نے بھی صرف جو ہے وہ بتانے کے لیے 12 ہی رکھا ہے اس میں، ہم نے حوالہ بھی مطلب بقیہ تو ڈائری میں 170 لکھے ہوئے ہیں، تو میں نے کہا چلو 12 ہی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب حوالے چند میں دے دیتا ہوں۔ اس میں اسلام میں سیرت کی سب سے پہلی کتاب، سیرت کی سب سے پہلی کتاب، اس کتاب کا نام ہے سیرت ابن اسحاق۔ یہ اسلام میں سیرت پر سب سے پہلی کتاب ہے، اس میں نالج میں بھی آپ کے اضافہ ہوگا کون سی کتاب کیسی۔ تو محمد بن اسحاق لکھتے ہیں ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یوم الاثنین، میں چونکہ عربی عبارت چھوڑ رہا ہوں وقت بچانے کے لیے، وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن، سوموار کے دن اور مہینہ ربیع الاول کا تھا اور تاریخ 12 تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول شریف کو پیر کے دن ہوئی، پہلا حوالہ۔ دوسرا حوالہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، روات حدیث لانے والے ہندوستان میں وہ ہیں، علم الحدیث کو فروغ دینے والے، اور ہر کلمہ پڑھنے والا خواہ کسی بھی مسلک کا ہو، حدیث سے اگر کسی کا شغف ہے تو اس پر احسان شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ اگر یہاں رہتا ہے تو۔ مدارج النبوہ شریف میں شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ سرکار کی ولادت کتنی تاریخ کو ہے، بولتے رہیں آپ، 12 بولتے رہیں آپ، ٹھیک ہے۔ امام ابن حبان المتوفہ 354 ہجری، ان کی کتاب ہے سیرت ابن حبان، اس میں لکھا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی ہے، 12 ربیع الاول شریف، ٹھیک ہے۔ پھر امام ابو الحسن الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، المتوفہ 450 ہجری، کتاب کا نام اعلام النبوہ، اعلام النبوہ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کتنی تاریخ کو ہوئی ہے۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، المتوفہ 923 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 31، کتاب کا نام مواہب اللدنیہ۔ اگر ایک حوالہ غلط ہو جائے تو مجھے چوراہے پہ کھڑے ہو کے میری گردن مار دیں آپ، بس صرف اتنی گزارش ہے کہ اس ایسے پاگلوں کو نہ سنا کریں جو امت میں فتنہ کرتے ہیں، جو امت میں فتنہ کرتے ہیں۔ امام قسطلانی مواہب اللدنیہ میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کتنی تاریخ کو ہوئی۔ محمد بن عمر الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، المتوفہ 930 ہجری، حدائق الانوار، اس میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کتنی تاریخ کو ہوئی۔ امام عبد الرؤوف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کتاب فیض القدیر ہے، وہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کتنی تاریخ کو ہوئی۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح زرقانی میں لکھتے ہیں والمشہور انہ ولد یوم الاثنین ثانی عشر من ربیع الاول، امام زرقانی لکھتے ہیں شرح زرقانی میں کہ مشہور یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی۔ امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں والمشہور عند الجمہور، یہ لفظ لکھا ہے والمشہور عند الجمہور، اور پھر آگے لکھتے ہیں جس پر ابن جوزی اور ابن جزار کا اجماع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی ہے۔ یہ میں صرف ایک آئینہ، ایک جھلک دکھا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ ہر جا گما کی بے شے مبر خالیست، شاید کی پلنگ خفتہ باشد۔ اب پھر وہ چونکہ جس مسلک کے ہیں تو 2-4 حوالے ان کے بھی دے دیتا ہوں۔ ان کے جو ہے سب سے بڑے عالم حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، ان کی کتاب ہے ارشاد العباد فی عید میلاد، یہ کتاب کا نام ہے۔ لکھتے ہیں جمہور کے قول کے مطابق آپ کی تاریخ ولادت کب ہے، مولانا اشرف علی تھانوی، ٹھیک ہے۔ کم سے کم حدیث کی باتیں نہیں اور محدثین کی باتیں نہیں،
یہ لوگ اپنے مولانا لوگوں کو پڑھ لیا کریں تو امت میں انتشار کم ہو جائے، فتنے کم ہو۔ پھر سید سلیمان ندوی، ان کی کتاب یہ بھی دیوبندی ہیں، رحمت للعالمین، اس پہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہے؟ مفتی شفیع دیوبندی، جانتے ہوں گے، نام سنے ہوں گے، پاک کے یہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کی کتاب ہے سیرت خاتم الانبیاء، صفحہ نمبر 11، وہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی؟ مفتی محمود حسین گنگوہی، گلدستہ سلام، صفحہ نمبر 18 پر لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی؟ تاریخ الکامل ابن اثیر کی، انہوں نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی؟ پھر امام ابن کثیر السیرۃ النبویہ میں فرماتے ہیں کہ حضرت جابر اور حضرت عباس سے روایت ہے، حضرت جابر اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی ہے؟ ابو الحسن ندوی السیرۃ النبویہ میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی ہے۔ تاریخ طبری میں لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی ہے۔ امام ابن جوزی نے الوفا باحوال المصطفیٰ میں لکھا ہے حضور کی ولادت کب ہوئی ہے۔ امام سخاوی نے التحفۃ اللطیفہ میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی ہے۔ ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ حضور کی ولادت کب ہوئی ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوہ میں بھی آپ نے لکھا ہے۔ پھر دوسری کتاب ہے ما ثبت بالسنہ، اس میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی ہے۔ سیرت ابن ہشام میں لکھا ہوا ہے حضور کی ولادت 12 کو۔ امام ابن خلدون نے لکھا ہے حضور کی ولادت 12 کو۔ امام نبہانی نے جواہر البحار میں لکھا حضور کی ولادت 12 کو ہوئی ہے۔ اب یہ ہو گیا پورا ڈبل 12، ٹھیک ہے، یہ حوالے میں نے دے دیے ہیں، ایسے ضمناً دے دیے، ٹھیک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 تاریخ کو ہوئی ہے۔ اب چونکہ وہ جس مسلک کے ہیں تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا اس کی بات کر لی جائے تاکہ ہمارے نوجوانوں کا ذہن بھی کلیئر ہو جائے اور ان کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ ہمارے امام صاحب بھی پڑھے لکھے ہیں، سبحان اللہ، سرکار کے نالے ان کے صدقے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سنیے، چونکہ وہ ایک دیوبندی عالم ہے تو میں حوالے بھی وہی دے رہا ہوں۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ عید میلاد ہم اسے باعث برکت سمجھتے ہیں، اور جس مکان میں عید میلاد منائی جائے اس میں برکت ہوتی ہے۔ اب میں دعوت دے رہا ہوں، آپ اتحاد کی باتیں کرتے ہیں، آئیں نبی کے نام پہ اتحاد کر لیا جائے، حضور کے میلاد پہ سب جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ مولانا اشرف علی تھانوی کی باتیں سنا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، ایک حوالہ غلط ہو میری گردن مارنے آپ کو اختیار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود سب سے بڑی نعمت ہے، یہ سب مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں۔ یوم ولادت پیر اور تاریخ ولادت 12 ربیع الاول باعث برکت ہیں۔ اس دن و یوم میلاد سے برکتیں حاصل کی جاتی ہیں، یعنی اس دن جس دن 12 ربیع الاول ہے تو سرکار کے یوم میلاد سے برکتیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ذکر ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر اذکار خیر کی طرح ثواب اور افضل ہے۔ امداد الفتاویٰ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 351۔ پھر لکھتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستحب عمل ہے، اس میں شامل منکرات کو ترک کرنا چاہیے، نہ کہ مستحب عمل کو چھوڑ دینا چاہیے۔ مجالس حکیم الامت صفحہ نمبر 160، ٹھیک ہے۔ اچھا، لطف کی بات یہ ہے کہ یہ بدعت عجیب تماشا ہے، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، ہر نعمت پہ خوشی، مصطفیٰ کے آنے پہ خوشی نہیں۔ مولانا شرف علی تھانوی لکھتے ہیں میلاد ہر جگہ، اب دیکھیے نظریہ کہاں سے چینج ہوا، میلاد ہر جگہ تو بدعت ہے، پہلے کیا لکھا اب کیا لکھا، میلاد ہر جگہ تو بدعت ہے، مگر کالج میں منانا نہ صرف جائز ہے بلکہ واجب ہے۔ اب اندازہ لگا لیں آپ، ہر جگہ بدعت ہے مگر کالج میں منانا جائز نہیں بلکہ ہم لوگوں نے تو کبھی یہ بات کی ہی نہیں۔
ہم تو کہتے ہیں کہ باعث ثواب ہے اور مستحب عمل ہے، لکھ رہے ہیں کہ واجب ہے، تو واجب ہے تو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو آپ ان کو دعوت دیں نا سب کو کہ بھائی کریں۔ بانی دیوبند ہیں، ان سے سوال کیا گیا، فتویٰ سنا رہا ہوں آپ کو۔ مولانا عبدالسمیع میلاد مناتے ہیں، یہ بھی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے مرید تھے، عبدالسمیع رحمۃ اللہ تعالیٰ اہل سنت کے بڑے عالم۔ مولانا شرف علی تھانوی بھی کس سے مرید تھے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا قاسم نانوتوی بھی انہی سے، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ تو بعد میں شروع ہوا نا، انہی سے مرید سب تھے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ سوال ہوا، بانی دیوبند سے سوال کیا گیا، مولانا عبدالسمیع میلاد مناتے ہیں، آپ کیوں نہیں مناتے؟ کہا انہیں حب رسول کا بڑا درجہ حاصل ہے جو میلاد مناتے ہیں، دعا کرو کہ مجھے بھی حاصل ہو جائے۔ آپ کے حکیم الامت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو حضور کی محبت مل گئی وہ میلاد منائے، تو پتہ چلا میلاد وہ مناتا ہے جو درجے میں آپ سے بڑھ کے حضور سے پیار کرتا ہے۔ یہ حکیم الامت صاحب کا سنا رہا ہوں، کوٹ کر رہا ہوں، کہتے ہیں کہ حب رسول کا بڑا درجہ حاصل ہے جو میلاد مناتے ہیں، دعا کرو مجھے بھی حاصل ہو جائے۔ پھر آگے لکھتے ہیں ارشاد العباد فی عید میلاد، وہی کتاب کا حوالہ، صفحہ نمبر 5 اور 6 پہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود سب سے بڑی نعمت ہے اور تمام نعمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل ہیں تمام نعمتوں کی، تو جب ہر نعمت پہ خوشی ہے اور سب سے بڑی نعمت میرے سرکار ہیں تو خوشی منانی چاہیے۔ پھر خطبات میلاد ایک رسالہ لکھا ہے مولانا اشرف علی تھانوی، ایک بڑی کتاب ہے، اس پہ لکھا ہے صفحہ نمبر 112 پہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک طاعون سے چھٹکارے کا سبب ہے۔ اب یہ پرانے والے عقیدے بعد میں چینج ہوئے نا، یہ لوگ کتابوں میں تو بھی ہے یہ۔ محفل میلاد ہر روز مناؤ، آپ ہمیں 12 کو نہیں منانے دے رہے ہو، آپ کے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں ہر روز مناؤ، اور آپ ہمیں 12 پہ بھی شرک و بدعت کے فتوے لگا رہے ہو۔ بھائی مفتی صاحب ہیں، ان کو اتنی سمجھ نہیں امت میں فتنہ کیا جائے کہ امت کو ایک کیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کی جائے، تو کہتے ہیں ہر روز مناؤ، سرکار السلام کا ذکر پاک کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی کتاب پڑھنے سے مصائب دور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند حوالے جات تھے، تو میں نے عرض کر دیا، چونکہ آج موضوع میرا تھا کہ مزاح رسول، آج موضوع جو تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کرام سے مزاح فرمایا کرتے تھے، حضور کی سیرت کا ایک پہلو یہ، تو میں نے سوچا تھا کہ اس پہ گفتگو کیا جائے، مگر چونکہ بچے نے بھیج دیا، بس 2 منٹ میں ایک آخری بات سن لیں، کیونکہ مفتی صاحب کی 3 باتیں ہو گئی، ایک تو 12 ربیع الاول کی ولادت والا، وفات والا تو میں نے بتا دیا ہے کہ کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا جو ثابت کر دے کہ 12 کو آپ کی وفات ہے، ٹھیک ہے، اب وہ بولتے آپ کچھ بھی رہیں علمی اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کہا یہ جھنڈے ونڈے لے کر کے چلنا اور یہ سب کیا ہے، یہ بدعت ہے، صحابہ کرام نے جھنڈے لگائے کیا؟ اس دور میں آپ حالات دیکھیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، کبھی غور کریں آپ، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، اور پھر جھنڈے کہاں سے لگاتے ہوئے؟ پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سمجھایا تھا نا کہ حضور کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو کون سا صحابی خوشی منا رہا تھا؟ بھائی جب سرکار پیدا ہوئے تو صحابی کون موجود تھا؟ 40 سال کے بعد صحابی بن رہے ہیں۔ تو اس جھنڈے پر ایک بات عرض کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3960 ہے، میں مایوس نہیں کرتا ہوں، جب بات علمی ہو تو دلائل بھی علمی ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ امام ابن جوزی الوفا میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر 299 پہ کہ زہری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو 12 ربیع الاول کو مدینہ شریف میں تشریف لائے۔ اب یہ تو صحیح مسلم میں بھی روایت ہے، بخاری میں بھی ہے کہ 12 تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، اور سارے لوگ اہل مدینہ باہر آ گئے تھے، سارے اہل مدینہ اور سرکار کو ویلکم کر رہے تھے، خوش آمدید، اور جا رسول اللہ اور طلع البدر علینا، یہ نغمات گا رہی تھی بچیاں، اور کہہ رہے تھے جا رسول اللہ۔ اب اسی کو ہم اگر فارسی میں کہیں گے تو آمد مصطفیٰ، جا مانے آنا ہوتا ہے، آمد مانے آنا ہوتا ہے، تو حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ اب اتفاق ایسا کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ہر کوئی 12 ربیع الاول نہیں منائے گا، محبوب کا میلاد نہیں منائے گا، کچھ لوگوں کو دلیل بھی چاہیے، اور اس وقت کوئی تھا نہیں عاشقوں میں سے، 40 سال کے بعد عاشق بنے تھے سب،
ایمان لائے تھے، چونکہ سرکار نے اظہار نبوت ہی اعلان نبوت ہی 40 سال کے بعد کیا، تو اللہ کو پتا تھا کہ یہ دلیل مانگیں گے، تو اللہ نے کیا کیا کہ حبیب آپ مکہ سے نکلے اور 12 ربیع الاول کو مدینہ میں آئے، اور دن بھی پیر کا رہے، ایسا ماحول بنا ہے، دن بھی پیر کا رہے۔ مدینہ والوں کو کہا تم باہر چلے جاؤ، ویلکم کرو آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد مرحبا۔ اب سارے مدینہ والے چلے گئے۔ اب جب چلے گئے تو سنیں، اب جلوس کی شکل بنی، دن پیر، مہینہ ربیع الاول، تاریخ 12، صبح کا وقت ہے۔ لے دلیل لے لیں آپ، صبح کا وقت ہے۔ ابن جوزی لکھتے ہیں صفحہ نمبر 298 پہ اور 99 پہ، حضرت بریدہ نے سرکار سے عرض کیا جب چلنے لگے مدینہ میں، پیچھے پورا جلوس ہے، 12 ربیع الاول ہے، صبح کا وقت ہے، دن پیر کا ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا کرم۔ حضرت بریدہ آئے، انہوں نے کہا لا تدخل المدینہ الا معکی لواؤن، سرکار ایسے مدینہ میں نہ جائیں جھنڈا ہونا چاہیے۔ یہ دلیل لے لیں آپ، سرکار ایسے مدینہ میں نہ جائیں، جلوس ہے اور آمد مصطفیٰ ہے مدینہ میں، اور 12 ربیع الاول ہے، پیر کا دن ہے، صبح کا وقت ہے، ایسے نہ جائیں، حضور جھنڈا لے لیں، آپ کے سامنے جھنڈا ہوگا۔ پھر حضرت بریدہ نے کیا کہا، فحل امامتہ، انہوں نے اپنا امامہ کھولا، میں نے کہا نا کہ کپڑے نہیں رہتے تھے، امامہ کھولا، ثم صدھا فی رحم، پھر اپنے نیزے پہ اس کو باندھا، ثم مشى بین یدیہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چلنے لگ گئے۔ اب جھنڈا آگے ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈے کے پیچھے ہیں، پورا جلوس ہے۔ اب بتائیں کہ اب بھی نہیں کرو گے آپ؟ چلو میلاد سمجھ کے نہ کرو تو صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، مصطفیٰ کا مدینہ میں آنا سمجھ کے کر لو آپ، اور آؤ مل کر کے متحد ہو جاتے ہیں، اور اگلے سال میں جھنڈا لے کے چلتا ہوں، اس جھنڈے کے پیچھے آپ آ جاؤ، میں میلاد سمجھ کے چلتا ہوں، آپ آمد مدینہ سمجھ کے چلو، متحد ہو جاتے ہیں، سب ایک ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو سمجھ عطا فرمائے۔